ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم حضرت علامہ جنید عالم قادری صاحب، حضرت علامہ قاری محمود الحسن فراشوی صاحب، ثنا خانان مصطفیٰ، معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو آج کی اس بڑی 11ویں شریف کی سالانہ محفل جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس محفل میں دعوت دینے پر بھی میں علامہ صاحب کا بھی، قاری صاحب کا خصوصاً، اور انتظامیہ کا خصوصاً جناب راجہ آدھا صاحب اور چودھری خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری انتظامیہ کو اور تمام حاضرین کو اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے، کیونکہ علماء اور بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد، حضرت علامہ مفتی عبدالرسول منصور صاحب، زندہ باد، مفتی اعظم برطانیہ، زندہ باد۔ بسم اللہ۔ جی دوسری دے آپ بیٹھنا جی ماشاءاللہ مفتی صاحب کو ہم اس مبارک محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا انشاءاللہ نورانی بیان ہوگا۔ میں مختصر وقت کے لیے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، وقت تھوڑا ہے، صرف اس آیت کی تفسیر میں بھی نہیں جاؤں گا، صرف اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، جو ان کو ٹائٹل دیا ہے، اسی پر بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا کہ اعلیٰ، بات شروع کی تو فرمایا لوگوں خبردار، بات شروع کرنے سے پہلے خبردار کیا ہے۔ فرمایا اعلیٰ ان اولیاء اللہ، اے لوگوں خبردار، یعنی کان کھول کے سن لو اور خبردار ہو جاؤ، تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہے۔ جو آگے آنے والی بات ہے اور جن لوگوں کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام، سب لوگ کان کھول کے سن لیں۔ میں الا لوگوں خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ولی سنگولر ہے اور اولیاء اس کا پلورل ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ ان پر کوئی غم ہے۔ تو رب کائنات نے وہ ہستیاں جن کو یہ ٹائٹل دیا ہے، جن کو اپنا ولی کہا ہے، جن کو اپنا دوست کہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگائی، تو اسی پر بات کریں گے کہ ولی اللہ، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ولی کہہ دیا، اپنا ولی کہہ دیا، اور آگے فرما دیا کہ وہ جو ایمان میں کامل ہوا اور تقوی کے اندر کامل ہوا، تو جو اس پر محنت کر کے ایمان پر اور تقوی پر ولایت کے مقام پر پہنچا،
تو جب ایک مقام وہ آ گیا کہ رب کائنات نے اس کو اپنا دوست ڈکلیئر کر دیا، اپنا دوست اس کو بنا لیا، تو اب وہ جب ولی بن جاتا ہے تو پوری زندگی تقوی پر محنت کرتا ہے، اللہ کے راستے پر محنت کرتا ہے، اللہ کی دوستی کے تقاضے پورے کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ تمام تلاوت کرتا ہے عبادات کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، وہ تقوی کا اتنا اونچا مینار بن جاتا ہے کہ رب کائنات اس کو اپنی دوستی کا ٹائٹل عطا کرتا ہے۔ تو پھر زندگی بھر اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کی دوستی کو نبھاتا ہے، اللہ کی دوستی سے وفا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کیونکہ یہ رشتہ اللہ سے اس کا بن گیا ہے کہ دنیا کے اندر بلا تشبیہ و بلا مثال، دنیا میں جب رشتے ہوتے ہیں تو ٹائٹل ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہے اور دوسرا باپ ہے، ٹائٹل جدا جدا ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، ماں ہے اور بیٹا ہے، بیٹی ہے ماں ہے، چچا ہے بھتیجا ہے، ادھر دوسرا ٹائٹل ہے اور دوسری جانب دوسرا ٹائٹل ہے، مگر یہ رشتہ ایسا ہے رب کائنات نے جس کو اپنا ولی بنا لیا، اپنی ولایت کا رتبہ اور رشتہ عطا کر دیا، تو کہا کہ یہ میرا ولی ہے اور میں اس کا ولی ہوں۔ رشتے کے لیے ٹائٹل بھی جدا جدا نہیں رکھا۔ تو پھر اس ولی نے، اللہ کے دوست نے، جب اللہ سے دوستی کی وفا کرنے کا حق ادا کر دیا، پوری زندگی سارے رشتے چھوڑ دیے، اپنے وطن چھوڑ دیے، اپنا دیش چھوڑ دیا، اپنے قبیلے چھوڑ دیے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیش جیلان ہے، ایران کے اندر جو قصبہ تھا، مگر آپ نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین کے احیاء کی خاطر بغداد کو اپنا مرکز بنایا، سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے اس کو اپنا مرکز بنایا، اپنا دیش چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ حضرت داتا علی حجویری، داتا کی نگری لاہور، آپ لاہور پنجاب کے رہنے والے نہیں، آپ حجویر سے آئے، افغانستان سے حجویر سے آپ آئے اور یہاں لاہور میں آ کر اپنے ڈیرا لگایا۔ اسی طرح خواجہ اجمیر سب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر اللہ کی دوستی کو نبھانے کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اپنے قبیلے بھی چھوڑ دیے اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی دوستی پر محنت کی۔ تو جب وہ اللہ کی دوستی پر اتنی وفا کرتے ہیں تو رب کائنات جب ان کا دوست بن جاتا ہے تو وہ تو اس سے بڑھ کر وفا کرنے والا کون ہے؟ تو وہ اللہ کے بندے دنیا سے پھر جب چلے جاتے ہیں، کیونکہ بندہ ہے، جب اس کا یوم وصال آ جاتا ہے، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 1000 سال گزر گئے، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، داتا علی حجویری کو 1000 سال گزر گئے، مگر آج تک دنیا داتا داتا کرتی ہے، دنیا غوث غوث کرتی ہے، دنیا میرا میرا کے نعرے لگاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ چونکہ اس نے میری ولایت کو پایا، میری دوستی کو پایا، میں نے اس کو اپنا دوست بنایا، اپنا ولی بنایا، اس نے زندگی بھر میری دوستی سے وفا کی، میرے تعلق سے وفا کی، اب یہ بے شک وفات پا گیا، یہ بندہ تھا، یہ فانی تھا، مگر میں بھی تو اس کا دوست ہوں، یہ تو چلا گیا، مگر مجھے تو فنا نہیں ہے، مجھے بقا ہے، میں باقی ہوں۔ اب میرا دوست دنیا سے چلا بھی گیا، مگر اس کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے ذکر کے ڈنکے بجاتا رہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، علماء اہل سنت۔ مرحبا۔ ماشاءاللہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، قرآن پاک نے یہ ٹائٹل دیا ہے، یہ کوئی اہل سنت نے نہیں دیا بلکہ یہ قرآن پاک کا لفظ ہے۔ ولی اللہ، اولیاء اللہ،
الا ان اولیاء اللہ، خبردار لوگو یہ اللہ کے دوست ہیں، ان سے دشمنی نہ کرنا، ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ دوستی جو اللہ سے ہو گئی، اس لیے جو دوست جب بن گئے تو پھر رب کائنات ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسی وفا کرتا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ذکر کے ڈنکے بجاتا ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے خلاف بات کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے میرے ولی کی دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جس نے میرے ولی کی دشمنی کی، فرمایا کہ رب کائنات اعلان کرتا ہے کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی رب کائنات اپنے ولی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے دوست کے ساتھ، اس کی وفا ایسی کرتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ اے خبردار لوگو، الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، غافل نہ رہنا۔ قرآن کے اندر اعلان کر دیا کہ جو بندہ میرا ولی بن گیا، یہ داتا علی حجویری ہے، یہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، غوث العظم ہے، یہ میرا ولی ہے، ولیوں کا سردار ہے، یہ معین الدین اجمیری ہے، غریب نواز خواجہ اجمیر، یہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، تو خبردار میرے اولیاء کے خلاف اگر کسی نے بات کی، کسی نے دشمنی کی، تو اس کے خلاف خدا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ وفا، اس سے بڑھ کے وفا کیا ہو؟ اور پھر رب کائنات اس دوستی کا وفا کیسے کرتا ہے؟ حدیث پاک معروف احادیث آپ سنتے رہتے ہیں 11ویں شیٹ پہ، سرکار دو عالم متفق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب کائنات کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ ولی اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، ولی اللہ کے محبوبین ہوتے ہیں، تو رب کائنات جب کسی اپنے بندے کو ولایت دیتا ہے، اپنی دوستی عطا کرتا ہے، ولی بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، تو جب رب کائنات اس کو اپنا محبوب بناتا ہے تو رب کائنات اس کی محبت پہ دنیا کے اندر ایسے پھیلاتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو سب سے پہلے بلاتا ہے، فرمایا جبریل آؤ، جبریل کو بلا کر فرماتا ہے جبریل سنو، فلاں فلاں بندہ دنیا کے فلاں قصبے میں رہنے والا، فلاں شہر میں رہنے والا، اے جبریل مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے، اے جبریل اب تجھے میرا حکم ہے کہ تو فرشتوں کا سردار ہو کر اس میرے بندے سے محبت کر، اس سے محبت کر۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو کہ جاؤ اور فرشتوں، سب فرشتوں کے اندر ڈنکا بجا دو، اعلان کر دو کہ تمام کے تمام فرشتے اس شخص کا، اس میرے ولی کا، میرے محبوب کا نام سب کو بتا دو کہ رب کائنات اس سے محبت کرتا ہے، اے ملائکہ، اے عالم ملکوت میں رہنے والے نوریو، تم سب اس سے محبت کرو، اور سب فرشتے اس سے محبت کرو۔ سب فرشتے، اس کے بعد پھر رب کائنات کے حکم سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے زمین کے اوپر، دنیا میں، انسانوں میں، زمین کے اندر اس اللہ کے ولی، اس اللہ کے محبوب بندے کا تذکرہ، اس کا ذکر، اس کا چرچا عام کر دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ کون کرتا ہے۔ اس زمانے میں 1000 سال پہلے تو میڈیا بھی نہیں تھا، اخبارات بھی نہیں تھے، ٹی وی چینل بھی نہیں تھے، مگر آج دنیا کے کونے کونے کے اندر ان ہستیوں کا ذکر کیسے پہنچا، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا ذکر کیسے پہنچ گیا، ان کی عظمت کے ڈنکے کیسے بجنے لگے، یہ رب کائنات کی وفا ہے، کیونکہ اس نے ان کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا، اس لیے وہ اپنے دوستوں سے وفا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ، friends of Almighty Allah. اولیاء، ولی اللہ، ولی اللہ means friend of Almighty Allah. And we understand this term. If we are sincere friend to someone,
and we try to fulfill all the requirements of friendship. And we understand that this is to keep this relation strong. To keep this relation strong, this link strong, we do whatever it requires. We cooperate with our friends. We remember them. We write them the letters. We email them. We text them. We phone them. So if we want to keep the friendship strong, we have to contact and we have to keep in contact. We have to keep remembering our friends. And if you say that I have a friend, best friend, sincere friend, so and so, but you don't phone him 6 months, so I won't believe that he is your friend. So friendship, this relation requires the remembrance of the friend. So when Almighty Allah says, Almighty Allah, the Creator, our Lord, Almighty Allah declares, those people, that all people listen, beware, Ala inna awliya Allah. Surely these are my friends. These are my